السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ جمال محمد۔ پاکستان اس وقت 60,000 ارب روپے کا مقروض ہے، جس میں ایک بہت بڑا حصہ آئی ایم ایف کا بھی ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کی ڈیلز کتنی دفعہ ہوئی اور کب سے پاکستان نے آئی ایم ایف سے قرضہ لینا شروع کیا ہے، پاکستان نے ٹوٹل کتنا قرضہ آئی ایم ایف سے لیا ہے اور کون کون سے وزراء اعظم نے کتنا قرضہ آئی ایم ایف سے لیا ہے۔ 11 جولائی 1950 میں پاکستان نے آئی ایم ایف کی ممبرشپ لی۔ آئی ایم ایف اور پاکستان میں 23 ارینجمنٹس ہو چکی ہیں۔ جنرل ایوب خان وہ پاکستان کے پہلے صدر ہیں جنہوں نے پاکستان کو آئی ایم ایف کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ 11 جولائی 1950 کو جنرل ایوب خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ کیا۔ 1958 میں جنرل ایوب خان نے سب سے پہلے $25 ملین کا قرضہ منظور کروایا، لیکن وہ قرضہ کبھی بھی نکلوایا نہیں گیا۔ 1965 میں پاک بھارت جنگ کی وجہ سے پاکستان کے حالات خراب ہو گئے اور پاکستان پہ ادائیگیوں کا بوجھ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے 1965 سے 1968 تک جنرل ایوب خان صاحب کی ٹیم نے بیک ٹو بیک 2 قرضے لیے اور کل $112 ملین کی رقم وڈرا کی گئی۔ 1971 میں پاکستان ایک اور جنگ میں دھکیل دیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو شدید نقصان پہنچا اور پاکستان نے اپنا مشرقی حصہ بھی کھو دیا۔ جنرل ایوب خان صاحب کے بعد جمہوریت لوٹ آئی اور اب باری تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، جسے بلیو آئیڈ بوائے آف ملٹری ڈکٹیٹرز بھی کہا جاتا تھا۔ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان کو ایک بار پھر آئی ایم ایف کے دروازے پر جا کھڑا کیا اور آئی ایم ایف کو اتنا زیادہ پسند کیا کہ 1972 سے 1977 تک 4 دفعہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیا اور ٹوٹل $314 ملین وڈرا کرائے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے جمہوریت کا تختہ الٹ دیا اور ایک بار پھر ملک میں مارشل لا آ گیا۔ آئین پاکستان 1973 کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے آئین نافذ کرنے کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں مارشل لا نافذ ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے جمہوریت کا تختہ الٹ دیا اور پاکستان میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے بھی آئی ایم ایف سے قرضہ لینا جاری رکھا اور 2 ملین SDR کا قرضہ منظور کروایا، جس میں سے 1988 میں جنرل صاحب کی پلین کریش میں شہادت کے بعد پاکستان میں ایک بار پھر جمہوریت لوٹ آئی۔ اب کی بار وزیر اعظم منتخب ہوئی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، جنہوں نے آتے ہی آئی ایم ایف سے قرضہ لیا اور محترمہ نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بار آئی ایم ایف سے قرضہ لیا۔ پاکستان پیپل پارٹی نے سب سے زیادہ دفعہ آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ 1988 سے 1997 تک محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ماڈل آف ڈیموکریسی میں 5 دفعہ محترمہ نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا۔ اس دوران میاں صاحب کی بھی ایک بار حکومت آئی، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے آئی ایم ایف کے پاس جانا گوارا نہ کیا، بلکہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اپنے دوستوں کی مدد اور ارینجمنٹ سے پاکستان کی اکانومی کو سنبھال لیں گے، لیکن ہم آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ لیکن جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو شدید کرپشن کی بنیاد پر ختم کیا گیا اور میاں صاحب نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے بھی 2 دفعہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیا۔ 1988 سے 1997 کے درمیان پاکستان نے کل 8 دفعہ آئی ایم ایف سے لون لیا، جو کہ 1.64 بلین SDR بنتے ہیں۔ SDR اسپیشل ڈرائنگ رائٹس، SDR از اے یونٹ آف اکاؤنٹ۔ آئی ایم ایف جو بھی دنیا کے ساتھ قرضہ ڈیل کرتی ہے وہ SDR میں کرتی ہے، اور آج کل ایک SDR 1.27 US$ کے برابر ہے، جو کہ اکانومی ٹو اکانومی ویری کرتا ہے۔ 1990 میں جب پہلی دفعہ میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو اس وقت پاکستان کے معاشی حالات بہت خراب تھے، لیکن انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور دوست ممالک سے مدد کی درخواست کی، اور ان دوست ممالک میں سعودیہ اور ترکی کا نام سر فہرست ہے۔
انہوں نے پاکستان کی مدد کی اور پاکستان کو IMF جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ 1993 میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت دوبارہ لوٹ آئی اور ویکیپیڈیا کے مطابق بے تحاشا کرپشن اور مالی بد انتظامیوں کی وجہ سے 3 دفعہ محترمہ نے IMF کا در کھٹکھٹایا۔ 1997 میں ایک بار پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت لوٹ آئی اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کرپشن چارجز کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ میاں صاحب کو ایک بدترین اکانومی تحفے میں ملی اور ڈوبتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے کے لیے میاں صاحب نے 2 دفعہ IMF کے ساتھ ڈیل کی۔ ڈیموکریسی پہ ایک بار پھر شب خون مارا گیا اور جنرل پرویز مشرف صاحب نے مارشل لاء نافذ کر دیا۔ جنرل صاحب نے حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلے IMF کا در کھٹکھٹایا اور IMF کے ساتھ 2000 اور 2001 میں 2 ڈیلز کی، اور اس وقت IMF نے پاکستان کو سب سے کم ترین انٹرسٹ ریٹ پر قرضہ دیا۔ جناب جنرل پرویز مشرف صاحب نے 1.3 بلین SDR کا قرضہ وڈرا کرایا اور 2008 میں شہید محترمہ کی پیپل پارٹی نے پرویز مشرف کو ریپلیس کیا اور حکومت بنا لی۔ اس وقت صدر آصف علی زرداری صاحب اور سید یوسف زئی گیلانی صاحب کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ یوسف زئی گیلانی صاحب ملک کے وزیر اعظم بنتے ہی سب سے پہلے IMF کے پاس گئے اور پاکستان کے سب سے بڑے بیل آؤٹ پیکج کے لیے IMF کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پاکستان کی اس وقت تک تاریخ کا سب سے بڑا 4.94 بلین SDR کا قرضہ سید یوسف زئی گیلانی صاحب نے منظور کروایا اور پاکستان پر IMF نے سخت ترین شرائط نافذ کر دی۔ سید یوسف زئی گیلانی صاحب نے نااہل ہونے سے پہلے ہی تمام اختیارات صدر آصف علی زرداری صاحب کو ٹرانسفر کر دیے۔ 2013 میں ایک بار پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی اور میاں محمد نواز شریف پاکستان کے تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئے، لیکن IMF اور پاکستان کا ساتھ نہ چھوٹا۔ ٹریڈیشن پہ چلتے ہوئے میاں صاحب نے بھی IMF سے تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ 4.93 بلین SDR منظور کروایا اور وڈرا کروایا، لیکن 2016 میں 3 سال کے اندر ہی میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے IMF کا تمام قرضہ واپس کر دیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ پاکستان آج کے بعد IMF سے کوئی قرضہ نہیں لے گا اور پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو چکا ہے۔ اب ہمیں کسی قسم کے IMF سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو 2013 سے 2016 کے 3 سالوں کے درمیان IMF کے ریویوز کے مطابق پاکستان کی اکنامک گروتھ میں اضافہ ہوا اور پاکستان کے فارن ریزروز $8 بلین سے $23 بلین پر جا پہنچے اور پاکستان نے IMF کا مکمل قرضہ بھی واپس کر دیا۔ اب شروع ہوا 2018، جسے تبدیلی کا سال بھی کہا جا سکتا ہے۔ تبدیلی کے نعرے کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی اور عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ عمران خان صاحب نا تجربہ کار ہونے کی وجہ سے اور کمزور پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشت ڈکلائن کا شکار ہو گئی۔ عمران خان صاحب کی حکومت نے 3 سال میں 6 فینانس سیکرٹری تبدیل کیے اور 2 سال میں 4 فینانس منسٹر بھی بدل دیے۔ اسٹیٹ بینک کو IMF کے پاس گروی رکھوا دیا گیا اور بار بار گورنرز بدلے گئے، حتیٰ کہ اسٹیٹ بینک کے لیے IMF نے اپنی طرف سے گورنر نامزد کیا۔ عمران خان صاحب کی کمزور معاشی ٹیم نے IMF سے سخت ترین شرائط پر $6 بلین کا قرضہ منظور کروایا۔ IMF بورڈ نے $1 بلین پاکستان کے لیے ریلیز کر دیے اور باقی رقم شرائط پر عمل درآمد ہونے کے بعد ریلیز کرنے کی شرط رکھی۔ خان صاحب کی حکومت نے تمام شرائط پر مکمل طور پر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے IMF نے قرضہ روک لیا۔ اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت ختم کر دی گئی اور PDM کی حکومت آ گئی، جس کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ہیں۔ میاں صاحب کے وزیر اعظم بنتے ہی جو سب سے بڑا معاشی چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا۔
پاکستان کے فارن ریزرو $10 بلین تک پہنچ گئے تھے اور وہ ساری رقم دوست ممالک کی تھی۔ پاکستان کے اپنے کوئی ریزرو نہیں تھے۔ IMF کی شرائط پر سابق وزیر اعظم عمران خان نے دستخط کرنے کے بعد ان پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے IMF نے پاکستان کے قرضے کی دوسری قسط روک لی اور اس وقت پاکستان دیوالیہ ہونے کے نزدیک پہنچ چکا تھا اور پاکستان کے دوست ممالک نے بھی تمام امداد روک لی اور یہ شرط رکھی کہ اگر پاکستان کو کسی بھی قسم کی امداد یا لون چاہیے تو سب سے پہلے IMF کی شرائط پر عمل کیا جائے، اس کے بعد ہی کوئی لون منظور ہو سکتا ہے۔ IMF کی تمام شرائط پر عمل کرتے ہی پاکستان میں مہنگائی کا طوفان آ گیا اور ڈالر روپے کے مقابلے میں 249 روپے تک جا پہنچا۔ تمام شرائط پر عمل کرنے کے بعد 29 اگست 2022 کو IMF نے $1 بلین کی ایک اور قسط بھی ریلیز کر دی، لیکن PDM کی حکومت اس کے باوجود پاکستان میں معاشی استحکام نہ لا سکی اور پاکستان کو اس وقت سب سے بڑی مشکل قرضوں کی واپسی ہے۔ اس وقت پاکستان کا قرضہ 60,000 کروڑ روپے ہے۔ 2008 سے آج تک پاکستان میں جمہوریت قائم ہے۔ 2008 میں جب پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت آئی تو اس وقت پاکستان پہ قرضہ 6,000 ارب روپے تھا۔ 2008 سے 2013 کے درمیان پیپل پارٹی نے پاکستان کا کل قرضہ 16,000 ارب روپے تک پہنچا دیا، جو کہ 5 ارب روپے روزانہ کی بنیاد پر قرضہ لیا گیا۔ 2013 سے 2018 تک پاکستان کا قرضہ 30,000 ارب روپے تک پہنچ چکا تھا، جو کہ 8 ارب روپے روزانہ کے حساب سے بنتا ہے۔ اس کے بعد 2018 میں عمران صاحب کی حکومت آئی اور پاکستان کا قرضہ 60,000 ارب تک پہنچ گیا۔ 2018 تک پاکستان کا کل قرضہ 30,000 ارب روپے تھا اور 2018 سے 2022 تک پاکستان کا قرضہ 60,000 ارب روپے تک پہنچ چکا تھا۔ عمران خان صاحب کی حکومت نے 17 ارب روپے روزانہ کی بنیاد پر دنیا سے قرضہ لیا اور اس میں IMF کے علاوہ لوکل بینکس کا بھی بہت زیادہ قرضہ ہے اور دوست ممالک کا بھی، اور پاکستان میں جتنا قرضہ 70 سالوں میں لیا گیا وہ عمران خان صاحب نے اکیلے ہی 30,000 ارب روپے ان 3 سالوں میں لے لیے۔ عمران خان صاحب کی 3 سال 8 ماہ کی حکومت میں پاکستان نے 30,000 ارب روپے کا قرضہ لیا، جو کہ روزانہ کی بنیاد پر 17 ارب روپے بنتے ہیں۔ اس وقت پاکستان 60,000 ارب روپے کا مقروض ہے اور اپنا قرضہ اتارنے کے لیے سٹرگل کر رہا ہے۔